پاک فوج کے 6 جوان جو سیلاب زدگان کی خدمت کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے، گلگت کے علاقے میں علامہ راحت حسینی کے قافلے پر حملے میں شہید ہونے والے 2 نوجوان، حاضرین کے تمام مرحومین، تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صدق الله العلي العظيم۔ ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آلہ۔ عزیزان محترم، محبان آل اطہار، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ عز و جل خالق کائنات کا ہم پر بے پناہ احسان یہ ہے کہ جن ہستیوں کے لیے اس کائنات کو خلق فرمایا، ہمیں بھی انہی کے در سے جوڑ دیا۔ عزیزان محترم، گفتگو کا موضوع میراث انبیاء۔ بہت سی تمہیدوں سے گزرتے ہوئے آج سے ہم انبیاء کی اس میراث پر قرآن حکیم سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ 4 دنوں میں ہم نے جانا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ خلاق عالم، وہ رزاق عالم، کہ جس نے نہ صرف زمین و آسمان کو پیدا کیا بلکہ وہ
یک و تنہا ان تمام آسمانوں اور زمینوں کا وارث بھی ہے، اور اس وارث کائنات نے کچھ ہستیوں کو زمین کا وارث بنایا، کچھ ہستیوں کو، کچھ مکرم بندوں کو، مؤمنین کو، متقین کو، صالحین کو اپنی جنت کا وارث بھی بنایا۔ عزیزان محترم، آج بات کو ایک منزل اور آگے بڑھائیں گے۔ زمین کی میراث اور وارث کون ہم نے جان لیا، اگر میرے ساتھ متفق ہو تو اعلان کیجئے گا۔ زمین کا وارث کون ہم نے جان لیا، جنت کا وارث کون ہم نے جان لیا۔ آج آئیے قرآن کی کچھ اور آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی اس لاریب کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں۔ میرا موضوع میراث انبیاء، انبیاء کی چھوڑی ہوئی میراث۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے نا کہ آیا انبیاء میراث چھوڑتے بھی ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں، میرے ساتھ سفر میں شامل ہیں۔ انبیاء میراث چھوڑتے بھی ہیں یا نہیں؟ اور اگر انبیاء میراث چھوڑتے ہیں تو میراث میں کیا چھوڑتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھیں۔ سورہ مبارکہ مریم، آغاز سورہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے پہلی آیت۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، کیا یہ آیت سمجھ آ گئی؟ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ مفسر جو ایک ایک آیت کے سمجھ میں آ جانے کا دعوے دار ہے، اس آیت یا اس جیسی آیات پہ آ کے منہ بند کر لیتا ہے۔ یہاں آ کر پوچھ لیجئے، کسی سے سوال کیجئے، بڑے سے بڑے عالم سے سوال کیجئے، کاف ہا یا عین صاد کیا مطلب ہے؟ کہے گا کہ یہ اللہ کا اپنے حبیب سے راز و نیاز ہے۔ مطلب کون بتائے گا؟ سوال ہے نا، قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ کیا رسول کے لیے نازل ہوا؟ اللہ اکبر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ، کوئی غلطی کی آمیزش نہیں ہے، یہ کس کے لیے اترا؟ یہ مومنین متقین کی ہدایت کے لیے اترا۔ تو اس آیت کا مطلب مجھے کون سمجھائے گا؟ مفسر کو کہنا پڑے گا کہ کوئی ہے کہ جسے خدا نے اس کتاب کا عالم بنا کر بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات پر مبنی یہ آیت، ہر مسلمان کا اتفاق ہے کہ اس کا مطلب ہم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تنہا کتاب کافی نہیں ہے، کوئی ہو جو اس کتاب کے رازوں پر سے پردہ اٹھاتا جائے۔ اگر توجہ میرے ساتھ ہو گئی، آیت کو آگے بڑھاؤں گا، مل کر ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کاف ہا یا عین صاد، کتاب کافی کہنے والوں کو قیامت تک کا جواب۔ آیت آگے بڑھی، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے رسول، اے ہمارے حبیب، اے نبی، یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ اللہ اکبر، دل چاہتا ہے ایک ایک لفظ پر اشارے اور قرآنی اسرار آپ کے حوالے کرتا چلا جاؤں۔ مجھے آنا میراث انبیاء پر ہے، حضرت زکریا کا تذکرہ ہے آیت میں۔ ذکر رحمت ربک، یاد دہانی ہے آپ کے پروردگار کی اس خاص رحمت کی جو اس نے اپنے خاص بندے زکریا کو عطا فرمائی۔ کیا ہے؟ ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ اکبر، میں آج آپ کو کچھ نہ بتاؤں
توجہ کیجئے گا، آج میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں اور کل آ کر پوچھ لوں یاد ہے یہ بات، کیا جواب ہوگا؟ جناب آپ نے بتایا ہی کب تھا جو یاد رہے؟ یاد دہانی اسے کرائی جاتی ہے جسے پہلے بتا دیا گیا ہو۔ ذکر رحمت ربک، علم رحمت ربک نہیں۔ اے رسول ہم آپ کو ابھی نہیں بتا رہے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں نے اس حدیث کو متفقہ طور پر نقل کیا۔ اے رسول آپ کب سے نبی بنے؟ رسول نے مسکرا کر فرمایا تھا نبی کب سے بنا اس کو تو چھوڑ، تو فقط اتنا جان لے تو کافی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بنا نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ ذکر رحمت ربک، رسول بتا چکے، یاد دلا رہے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ جہاں رسول کو کسی نبی کا قصہ سنایا گیا اذکر کا لفظ استعمال کیا۔ اے رسول یاد کیجئے، آپ کو علم عطا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خبردار کو یہ گمان بھی نہ کرے کہ میرے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں اس نبی کو یہ حکم ہوا کہ اپنے پیغام کا اظہار کر دیا جائے۔ میرا نبی آدم کی خلقت سے پہلے بھی نبی تھا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے رسول یہ واقعہ ہے، یہ یاد دہانی ہے آپ کے رب کی اس خاص رحمت کی جو اس نے اپنے خاص بندے اپنے نبی زکریا پر نازل فرمائی۔ کیا رحمت ہوئی، کیا ماجرا ہے؟ آیت آگے بڑھی، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اے رسول یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی اس واقعے کی کہ جب زکریا نے اپنے رب کو بڑی تنہائی اور خاموشی سے پکارا تھا، جب زکریا نے اپنے اللہ سے راز و نیاز کیا، مناجات کی، اپنے رب سے دعا مانگی۔ یقین جانیے اتنی لطیف آیات ہیں، دعا مانگنے کے تمام آداب ان چند آیتوں میں جمع کر دیے گئے۔ دعا راز کے ساتھ مانگی جائے، تنہائی میں مانگی جائے۔ اجتماعی دعا کرنے کی الگ فضیلت ہے، مگر کسی کو خدا سے کوئی خاص حاجت ہو، تنہائی میں، تاریکی کے عالم میں نماز شب کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت ادا ہوتی ہے جب تمام خلق خدا سو رہی ہوتی ہے۔ عبد اور معبود کی تنہائی کا رشتہ، مناجات۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے پروردگار کو رازداری سے پکارا، پکار کر کیا کہا، کیا دعا مانگی؟ اللہ اکبر۔ قال، زکریا نے کہا، رب انی وہن العظم منی۔ اب میں چاہتا ہوں آیت کے ایک ایک لفظ پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے، میں اشارے کر کے بڑھتا چلا جاؤں گا، ہر بات صراحت سے نہیں کی جاتی۔ قال، زکریا نے دعا کی، ربی، اے میرے پروردگار، اے پالنے والے، انی وہن العظم منی، اے خدا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بالوں پر بڑھاپے کی سفیدی طاری ہو چکی ہے۔ زکریا یہ دعا اپنے بڑھاپے میں مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگنے کا دوسرا ادب آ گیا کہ جب دعا مانگی جائے تو پہلے خالق کائنات کے سامنے اس کی کبریائی اور اپنے عجز و ناتوانی کا اظہار کیا جائے۔ اے خدا میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اگر تیرا اذن نہ ہو تو میں ایک سانس نہ لے سکوں۔ سانس لینا تو چھوڑیے، جو سانس ابھی اندر کھینچا ہے اسے باہر تک نہ نکال سکوں۔ دعا کا ادب یہ ہے، پہلے اپنی عجز و ناتوانی بیان کی جائے۔ اے خدا تیرا نبی زکریا بوڑھا ہو گیا ہے۔ زکریا مشکل کیا ہے؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے خدا ہڈیاں کمزور ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے پروردگار مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں لوٹا۔ اللہ اکبر، ادب دعا مانگنے کا، خدا کی حمد و ثنا کی جائے۔ اے زکریا مشکل کیا ہے وہ تو بتائیے،
جب خدا سے مانگنے کا یہ انداز ہو تو وہ پروردگار رحمان و رحیم اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے بندے تو نے اتنی تعریف کی، تو بتا تو چاہتا کیا ہے؟ زکریا نے اپنی مشکل بیان کی، توجہ کیجئے گا پیغام، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي۔ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو کس چیز کا سب سے زیادہ خوف منڈلاتا ہے؟ موت کا۔ اب زندگی کے مراحل گزرتے چلے گئے، اب موت قریب آتی جا رہی ہے۔ زکریا کو ایک خوف ہے، نبی خدا کو موت سے ڈر نہیں لگتا، موت تو خدا کی ملاقات ہے۔ ارے نبی تو بہت بڑا رتبہ ہے، اگر انسان حق کے راستے پر ہو، بڑھاپا تو دور، نبوت تو دور، کربلا میں 13 برس کا جوان کہتا ہے الموت احلی من العسل، موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر موت کا نہیں ہے، موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا ہے۔ یہ نبی کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، زکریا نبی ہیں، بڑا مقام ہے، خوف ہے، کس چیز کا؟ فکر ہے، کس بات کی؟ نبی ہے نا، ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے۔ ایک باپ کو اپنی زندگی میں یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ زکریا تو پھر نبی ہے، امت کی فکر لاحق ہے، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ زکریا نبی ہیں، بڑے محترم اور مکرم ہیں، انہیں تو اپنی زندگی میں اپنی امت کی پرواہ ہو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، کون انہیں رہنمائی دے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ فخر زکریا میرے نبی تمام انبیاء سے افضل، انہیں اپنی امت کی پرواہ نہ ہو میری موت کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے خدا موت قریب ہے، بڑھاپا ہے، موت دیکھ رہا ہوں، مجھے خوف ہے۔ کس سے خوف ہے؟ اے خدا یہ جو میرے آس پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں مجھے ان سے خوف ہے۔ اللہ اکبر، اے زکریا، آواز قدرت آتی نا، اے زکریا، یہ آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں، آپ نبی ہیں، یہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، خوف کیسا؟ اللہ اکبر، اے زکریا کس بات کا خوف؟ انی خفت الموالی من ورائی، اے خدا میں اپنے بعد اپنے آس پاس بیٹھنے والوں سے ڈرتا ہوں۔ وکانت امرأتی عاقر، اے خدا میری زوجہ بوڑھی ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اپنے بعد اپنے آس پاس بیٹھنے والے اپنے دوستوں سے خوف رکھتا ہوں۔ کس بات کا؟ یہ طے ہوگا۔ زکریا مانگنا کیا چاہتے ہو؟ توجہ آج میرے ساتھ ہیں تو آخر تک ایک درود ہدیہ کیجیے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، نبی خدا اپنے اطراف کے لوگوں سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، زوجہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے خدا اپنی بارگاہ سے مجھے ایک ولی عطا کر دے۔ اس ولی کی کیفیت کیا ہو؟ کیوں چاہیے؟ اگلی آیت میں بتایا، یرثنی، اللہ اکبر، موضوع سے جڑ گیا، یرثنی، ایسا ولی عطا کر جو مجھ زکریا کا وارث بن جائے۔ معلوم ہوا نبی کا وارث ہوتا ہے، جب وارث ہوتا ہے تو میراث بھی ہوتی ہے۔ یرثنی، مجھ زکریا کا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور میرے ساتھ ساتھ میرے اجداد یعقوب اور ان کی آل کا وارث بنے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، دعا کا ایک اور ادب، اے خدا اسے خوشبخت قرار دینا، اسے اچھے مزاج، اچھی عادات، اچھے اطوار، اچھی سیرت اور اچھی فطرت والا بنانا۔ معلوم ہوا جب اولاد کے لیے دعا کی جائے تو فقط یہ نہ مانگا جائے خدا اولاد عطا کر، اے خدا اولاد نرینہ عطا کر، نہیں، ساتھ میں صالحہ بھی مانگنی چاہیے۔
اے خدا نیک اولاد عطا کر. جو بے اولاد ہیں کربلا والوں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، علی اصغر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، بار الہ جو بے اولاد مؤمنین و مؤمنات ہیں، فرش ازا کے صدقے، حسین کے بچوں کے صدقے انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. اولاد کے لیے دعا مانگنا نبی خدا زکریا کی سنت. اے خدا مجھے اپنے بعد اپنے ارد گرد والوں سے ڈر لگتا ہے، زندگی بھر تو میرے ساتھ رہتے ہیں مگر مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے. اے خدا مجھے ایک ولی عطا کر، ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے. آواز قدرت آئی، یا زکریا، اے میرے بندے زکریا، تو نے اس ادب سے دعا مانگی ہے، ہم نے فوراً قبول کر دی. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. اسمہ یحییٰ، فقط بیٹا نہیں دے رہے، بیٹے کا نام بھی عطا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اسمہ یحییٰ، بیٹے کا نام یحییٰ ہے. ایک اور خصوصیت ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا تیرے بیٹے کا امتیاز یہ رہے گا کہ اس کا نام جو ہم نے اتارا ہے، اس سے پہلے کائنات میں کسی اور نے یہ نام نہیں رکھا. اللہ اکبر. جناب یحییٰ بڑا مرتبہ ہے. یحییٰ شہید. جناب یحییٰ کی امام حسین سے سب سے زیادہ مشابہت ہے انبیاء میں. 1,24,000 انبیاء میں اگر کوئی نبی اور اس کے واقعات، امام حسین سے سب سے زیادہ مشابہ اور مماثل ہیں جناب یحییٰ. انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں جب آقا حسین کی وارث انبیاء ہونے پر گفتگو ہوگی تو عرض کروں گا تفصیل سے. جناب یحییٰ کا ایک امتیاز، اللہ نے نام عطا کیا، اور وہ نام عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کے ذہن میں نہ آیا، کسی نے نہ رکھا. خدا نے اس نام کو اپنے خزانوں میں چھپا رکھا تھا یحییٰ کے لیے. یحییٰ اس امتیاز اور فضیلت میں خدا کے کچھ اور بندوں کے ساتھ جڑ گئے. عرب میں ایک لفظ تھا کہ جب کسی کے لیے بلندی کی صفت استعمال کرنی ہو تو لفظ علی کہا کرتے تھے. مگر خدا نے اپنے اس نام کو اپنے خاص بندے کے لیے ایسے پوشیدہ رکھا کہ علی کی ولادت سے پہلے عرب میں کسی نے اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھا تھا. خوبصورت لوگوں کو صفت کے لیے حسن کہا جاتا تھا، مگر خدا نے اس نام کی حفاظت ایسے کی کہ نواسہ رسول حسن مجتبیٰ کی ولادت سے پہلے کسی نے اپنے بچے کا نام حسن نہیں رکھا تھا. حسین سے پہلے کسی نے اپنی اولاد کا نام حسین نہیں رکھا تھا. یہ چند ہستیاں ہیں کہ جن کے نام کی خدا نے حفاظت کی ہے. ایک درود پڑھیے محمد والے. آیت آپ تک پہنچ گئی. آیت کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے موضوع کا حصہ. زکریا ضعیف ہو گئے، ناتواں ہو گئے، موت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے ڈر رہے ہیں، لوگوں سے، امتیوں سے ڈر رہے ہیں. کیا مانگا؟ ایک وارث، ایک بیٹا مانگا جو زکریا کا وارث بن جائے. آئیے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ مبارکہ نمل. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. یہاں بھی خدا نے ایک باپ اور بیٹے کا ذکر کیا. ہم نے، توجہ ہے، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. وقالا، جب علم آتا ہے تو عاجزی آ جاتی ہے. جب علم عطا کیا تو دونوں والد اور بیٹے نے کہا، انبیاء خدا علیہم السلام کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی عبادہ. خدا کی تعریفیں ہیں، اس نے ہمیں اپنے بندوں میں سے اکثر پر فضیلت بخشی، اپنے بندوں میں سے کثیر پر برتری دے دی علم عطا کر کے. پھر خدا نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ نمل کی ابتدائی 20 آیتوں میں جا کر دیکھیے گا. نوجوان ان آیتوں کے نشانوں کو محفوظ کیجئے گا. یہ آیتیں ہمارے عقائد حقہ کا دفاع ہیں قرآن سے. اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. سوال تھا نا، انبیاء میراث چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ خدا فرماتا ہے اور سلیمان داؤد کا وارث بن گیا. سلیمان
داؤد کا وارث بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو ہو گئی 2 آیتیں، محفوظ رکھیے گا۔ یحییٰ زکریا کا وارث، سلیمان داؤد کا وارث، آیتیں محفوظ رکھیے گا۔ اب آئیے ذرا ان آیتوں کی تفسیر اور تشریح پر بات کریں۔ یہ تو قرآن سے طے ہو گیا کہ نبی لاوارث نہیں ہوتے، نبی میراث چھوڑتے ہیں، نبی وارث بناتے ہیں۔ ایک اور سوال رہ گیا، وہ کیا ہے کہ انبیاء میراث میں کیا چھوڑتے ہیں؟ انتہائی نازک سوال ہے، عقیدے کا محافظ ہے یہ سوال۔ اس سوال کے جواب کا آغاز کروں گا، آج کی پوری گفتگو اسی پر ہوگی۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سماعتیں آمادہ ہیں، تو ابتدا سے آخری فرد تک میرے نبی پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ نہیں عزیزوں، اس سے بہتر صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ اب ذرا آئیے اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ آیت ہو گئی، آیت کی تشریح اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے زکریا نے یحییٰ کو وارث مانگا، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا ہے، خدا میراث میں کیا دیا؟ سوال ہے نا۔ اس سے پہلے کہ اس سوال کے جواب کی طرف آؤں، تمہیداً 2 سے 3 جملے میرے نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجیے گا، بزرگان جانتے ہیں ہر انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی کے 2 رخ، 2 پہلو ہوا کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی بات ہے، گزر جائے گی۔ ہر انسان کی شخصیت کے 2 پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک اس کی حقیقی شخصیت، دوسری اس کی حقوقی شخصیت۔ میں آسان کروں گا، مثال لیجئے، ایک انسان ہے، دنیا میں آیا، پیدا ہوا، پل بڑھ کر جوان ہوا، پڑھتا رہا، لکھتا رہا، یہاں تک کہ ڈاکٹر بن گیا، طبیب بن گیا، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر لی۔ ایک اس انسان کی شخصی اور ذاتی زندگی ہے، اور ایک اس انسان کی معاشرتی زندگی ہے۔ ذاتی زندگی کیا ہے؟ یہ شخص مثلا اس نے شادی کی، اس کے گھر اولاد ہوئی، یہ اپنی اولاد کا باپ ہے، اپنی بیوی کا شوہر ہے، ایک انسان ہے، یہ اس کی حقیقی اور ذاتی شخصیت ہے۔ ایک اس کی معاشرتی شخصیت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ طبیب ہے۔ اس حیثیت سے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، لوگوں کو بیماری سے بچاتا ہے، جو بیمار ہوں انہیں بیماری سے نکالتا ہے۔ شفا خدا دیتا ہے، مگر طبیب وسیلہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں ہے عزیزوں، شفا خدا دیتا ہے مگر طبیب وسیلہ بنتا ہے۔ اب اگر کوئی وسیلے کا منکر ہو تو جا کر ڈائریکٹ اللہ سے دوا لے لینا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں اپنی مثال پر رہوں گا، آپ بھی توجہات رکھیے گا۔ ڈاکٹر، ایک اس کی حقوقی معاشرتی زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا ہے، اب یہ علاج معالجے میں مشغول ہے، خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کا صلہ اسے معاشرے میں کیا ملتا ہے؟ کہ مخلوق بھی اس کی عزت و تکریم کیا کرتی ہے۔ جس شخص کو اس کے صدقے، اس کے وسیلے، اس کی بتائی ہوئی دوا، اس کے دیے گئے نسخے سے ایک بار شفا ملے گی، زندگی بھر ڈاکٹر صاحب کہہ کر اس کا احترام کرے گا۔ اگر متفق ہیں تو اظہار کیجئے گا۔ ڈاکٹر ایک بڑا عزت دار پیشہ ہے، اسی لیے میں نے اس کی مثال دی ہے۔ اس شخص کی معاشرے میں ایک عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حقوقی زندگی ہے، اس کی حقوقی شخصیت ہے۔ یہ طبیب ہے، اس کا حق ہے اس کا اکرام کیا جائے، یہ لوگوں کے بدن کو بیماری سے بچاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص پیدا ہوا، پل بڑھ کر جوان ہوا، پڑھ لکھ کر مثلا عالم بن گیا،
ایک اس کی ذاتی زندگی ہے، یہ اپنے بچوں کا باپ ہے، اپنی بیوی کا شوہر ہے، اپنے والدین کا بیٹا ہے۔ ایک اس کی معاشرتی زندگی ہے، یہ بھی ڈاکٹر کی مانند لوگوں کی روحوں کو بیمار ہونے سے بچا رہا ہے، اور اسی نسبت سے اس کا احترام بھی ہے۔ یہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہے، جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، اسی مناسبت سے اس کا احترام بھی ہے۔ ایک شخص پیدا ہوا پل بڑھ کر جوان، مثالیں میں زیادہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے کم سن بچوں اور نوجوان دوستوں تک بات پہنچ جائے اور اتر جائے۔ ایک شخص پیدا ہوا پل بڑھ کر جوان ہوا، کس نمبر کی مثال ہے یہ؟ تیسری مثال ہے۔ پل بڑھ کر جوان ہوا، جوان ہو کر پڑھ لکھ کر اس قابل ہو گیا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو گیا، اب یہ یونیورسٹی میں استاد مقرر ہو گیا، اب یہ پروفیسر ہو گیا۔ ایک اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کا باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، باقی رشتہ داریاں ہیں۔ اور ایک اس کی حقوقی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ یونیورسٹی کے طالب علموں کا استاد ہے، اور چونکہ یہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال رہا ہے، علم کی روشنی بانٹ رہا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کا احترام بھی ہے۔ ہر شخص جو اس سے ملے گا، خاص طور سے اس کا ہر شاگرد ہمیشہ جھک کر ملے گا، پروفیسر صاحب کہہ کر ملے گا، احترام سے ملے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ ہر انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک حقیقی، ایک حقوقی، ایک ذاتی، ایک معاشرتی۔ ہر انسان نے ایک دن مر جانا ہے۔ جب شخصیت کے رخ دو ہیں تو مرنے کے بعد میراث کی بھی دو قسمیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں نتیجے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاؤں گا۔ جب شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک حقیقی ذاتی، ایک معاشرتی، تو پھر مرنے کے بعد میراث کے بھی دو پہلو ہیں۔ پہلی مثال کس کی تھی؟ جزاکم اللہ، یاد رکھتے ہیں میرے نوجوان دوست؟ ایک درود پڑھیے محمد والے میں۔ ڈاکٹر انتقال ہوا، وفات ہوئی، اپنے پیچھے جائیداد، مال، اسباب، گھر، گاڑی چھوڑ کر گیا۔ یہ ہے اس کی مالی میراث۔ یہ کیا ہے؟ مالی میراث۔ اس کا حقدار کون ہے؟ اس کی اولاد مثلا، اس کی زوجہ مثلا۔ یہ ہے اس کی ذاتی میراث، یہ ہے اس کی مالی میراث جو اس کی ذاتی شخصیت سے جڑی ہوئی تھی۔ اور یہی ڈاکٹر جب اس دنیا سے گیا تو کیا اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا خود بخود ڈاکٹر بن جائے گا؟ سوال ہے۔ نہیں جناب، اگر پڑھ لکھ کے محنت نہ کی تو ڈاکٹر تو کیا کمپاؤنڈر بھی نہیں بن پائے گا۔ میرے ساتھ متفق ہو تو بتائیے گا۔ میراث، انبیاء کی میراث، نتیجے تک پہنچاؤں گا۔ ایک اس کی ذات تھی، ایک اس کا منصب تھا۔ مرنے کے بعد ذاتی میراث فوراً اولاد کو مل گئی، مگر منصبی میراث اولاد کو نہیں ملے گی۔ ہاں، ایک عام انسان کی اولاد کی نسبت، توجہ کیجئے گا، ایک عام انسان کی اولاد کی نسبت اس کے بیٹے کے لیے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا آسان ہے۔ زندگی بھر باپ کو دیکھتا رہا، زندگی بھر اس ماحول میں پلا بڑا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بات مشکل تو نہیں ہے، متفق ہیں۔ اس کے بیٹے کے لیے ڈاکٹر بننا آسان ہے، مگر اس کے مرتے ہی اس کا یہ منصب اور عہدہ بیٹے کو نہیں ملے گا۔ دوسری مثال کس کی تھی؟ عالم پیدا ہوا، مر گیا، تھوڑا بہت مال چھوڑ کر گیا، کسے ملے گا؟ اولاد کو ملے گا۔ ذاتی میراث، مالی میراث۔ ایک اس کا عہدہ اور منصب تھا۔ کیا لوگ عالم کی مانند اس کے بیٹے کا ہاتھ چومیں گے؟ اگر اس بیٹے نے باپ سے میراث میں علم پایا ہوگا، اگر مالی میراث کی طرح باپ کے منصب کا وارث بنا ہوگا تو اسے بھی وہی مقام اور مرتبہ دیا جائے گا جو اس کے باپ کا تھا۔ اگر نہ بنا تو کوئی پوچھے گا نہیں۔
پروفیسر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا غری کے رحمت کرے، ذاتی مال چھوڑ کر گئے، کون وارث ہوگا؟ اولاد ہوگی، قریبی خونی رشتہ دار ہوں گے، وہ جو میراث کی تقسیم ہے، کیا اس کے دنیا سے جاتے ہی آنکھ بند کرتے ہی اس کا بیٹا پروفیسر بن جائے گا؟ اس کے لیے پروفیسر بننا آسان ہے، سفر آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ رہنمائی کرنے والا موجود ہے۔ لیکن یہ اپنے باپ کی مالی میراث کا حقدار ہوگا؟ یہ کسی عدالت میں جا کر یہ کیس نہیں دائر کر سکتا کہ میرا باپ پروفیسر تھا، مر گیا، اب مجھے بھی پروفیسر بنا دو۔ مالی میراث پائے گا، منصبی میراث، عہدے کی میراث، حقوقی میراث، معاشرتی میراث بغیر محنت کے نہیں پائے گا۔ توجہ ہے؟ ہر انسان کے شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک ذاتی، ایک معاشرتی، ایک حقیقی، ایک حقوقی۔ اسی وجہ سے اس کی میراث کی دو قسمیں ہیں۔ مجھے اندازہ ہے بات تھوڑی سی مشکل ہے، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں نتیجے کے قریب۔ اسی ذات کی مناسبت سے میراث کے دو قسمیں ہیں، ایک مالی میراث جو ذاتی حیثیت سے تعلق رکھتی ہے، ایک منصبی میراث، ایک عہدے کی میراث کہ جو انسان کی معاشرتی حیثیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک نبی، شخصیت کے دو پہلو ہیں، خدا کا بندہ ہے، انسان ہے، اور ساتھ میں معاشرتی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ سب سے بلند ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ جب نبی ہے تو نبوت کے بڑے لوازمات ہیں، اسے علم ملا، اسے کتاب ملی، اسے حکمت ملی، اسے تقوی ملا، اسے دانائی ملی، اسے عبادت کا سلیقہ ملا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی گئی، اسے صبر ملا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس کے عہدے کا تقاضا ہے۔ ایک اس کی ذاتی شخصیت ہے اور ایک اس کا منصب اور عہدہ ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ بس نتیجے کے بہت قریب، بہت اہم ہے یہ موضوع ورنہ آپ کو پریشان نہ کرتا۔ نبی کی ذات کے دو پہلو ہیں، ایک ذات، ایک ذاتی حیثیت، ایک بیٹے کا باپ ہے مثلا، اور ایک اس کا معاشرتی رتبہ، مقام اور عہدہ۔ وہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ نبی جب دنیا سے جائے گا تو ایک اس کی ذاتی مالی میراث ہوگی۔ کون حقدار ہوگا؟ اولاد حقدار ہوگی۔ جیسے قرآن میں میراث کی تقسیم بتائی گئی ہے، بچوں کو وہ مالی میراث ملے گی، لیکن کیا نبی کا بیٹا ہمیشہ نبی ہوگا؟ نہیں، نبیوں کے بیٹوں میں ہمارے پاس ایک مثال زکریا کے فرزند یحییٰ کی ہے، تو دوسری مثال جناب نوح کے فرزند کی بھی ہے۔ وہ نبی کا بیٹا نبی ٹھہرا، کیوں؟ کیونکہ نہ صرف باپ کی مالی میراث آئی بلکہ منصبی میراث بھی آئی۔ نوح کا بیٹا اگر زندہ رہتا تو باپ کا وارث بنتا فقط مالی، منصبی وارث نہ تھا۔ بات پہنچ گئی؟ انبیاء کی زندگی کے دو رخ، ایک ذاتی اور ایک منصبی، لہٰذا میراث بھی دو طرح کی، ایک ذاتی میراث جو مال و اسباب ان کی ملکیت ہے، اگر نبی چرواہا ہے تو کچھ بھیڑ بکریاں ہوں گی، اگر نبی تجارت کرتا ہے تو کچھ مال و اسباب ہوگا، اگر نبی کسان ہے، محنت کر رہا ہے، حاری ہے، تو کچھ زمین چھوڑ کر جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اس کا ذاتی مال ہے، اور ایک اس کا منصب ہے، اس کی نبوت، اس کا علم، اس کا مرتبہ، اس کی حکمت۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اب میرا آپ تمام سے سوال ہے، میں بات کو آسان کرنے لگا ہوں، نتیجے کے قریب ہوں، آپ نے مشکل وقت بڑے اچھے سے گزارا، مل کر اول سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں زکریا اور یحییٰ کا تذکرہ کیا، یرثنی، اے خدا ایسا بیٹا دے جو مجھ زکریا کا وارث بنے۔ جب اللہ نے قرآن میں سلیمان کو داؤد کا وارث کہا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، آیتیں ذہن میں ہے نا،
کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، تو اب سوال یہ ہے کہ آیا سلیمان نے داؤد کی ذاتی میراث پائی یا منصبی میراث پائی؟ آسان الفاظ میں، آیا یحییٰ نے زکریا کی مالی اور ذاتی میراث پائی یا منصبی میراث پائی؟ اور آسان، آیا یحییٰ کو زکریا سے مال ملا یا نبوت ملی؟ آیا سلیمان کو داؤد سے مال ملا یا نبوت ملی؟ آیا سلیمان کو داؤد سے دنیا کا مال و اسباب ملا یا داؤد کا علم عطا ہوا، حکمت ملی؟ ذاتی میراث منتقل ہوئی یا منصبی میراث کا انتقال ہوا؟ سوال واضح ہے، کیا جواب ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہی تو وہ سوال ہے کہ آج تک کوئی جس کا جواب نہ دے سکا۔ یہ آیتیں قیامت تک کے مفسرین کو حیران کر گئی۔ توجہ کیجئے گا، نتائج کے بہت قریب، بلکہ جملے کو بدل دوں، شہزادی کونین دختر رسول نے فقط ان دو آیتوں کے ذریعے سے قیامت تک کے مفسرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، نبیوں کی میراثیں دو طرح کی، دو میں سے کوئی ایک۔ اس آیت پر آ کر مفسر ٹھہر گیا، پریشان ہوا، کیوں؟ اگر کہہ دے کہ نبی، اس آیت میں اللہ نبی کی ذاتی اور مالی میراث کی بات کر رہا ہے، اس آیت میں اللہ، توجہ کیجئے گا، اگر کہہ دے، نتیجہ اگر کہہ دے کہ اس آیت میں نبی اللہ زکریا اپنے بیٹے یحییٰ کو اپنی مالی میراث منتقل ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اگر مان لے کہ اس آیت میں داؤد سے ان کی ذاتی اور مالی میراث، ان کا مال، ان کی زمین سلیمان کو مل رہی ہے، تو ماننا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا کہ فاطمہ زہرا حق پر تھی۔ سب مل کے ایسے نہیں، سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کریں۔ صلی علی محمد وآلہ، اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ایک خاتون ہیں، دو آیتیں ہیں، قیامت تک کا مفسر حیران ہے۔ اگر مان گیا، اللہ اکبر، نہیں عزیزوں توجہ نہیں کر رہے، اگر مان گیا، یہ دو آیتیں ہمارے عقیدے کی حفاظت ہیں، ہمارے عقیدے کی ضامن ہیں۔ اگر کہہ دے کہ مالی میراث ملی، تو ماننا پڑے گا زہرا اپنے مطالبے میں حق پر تھی۔ اور اگر کہہ دے، اللہ اکبر، بات اور آگے بڑھ رہی ہے عزیزوں، توجہ کیجئے گا، اور اگر کہہ دے کہ نہیں، مالی میراث کی بات نہیں ہو رہی بلکہ منصبی میراث کی بات ہو رہی ہے، چونکہ باپ نبی تھا لہذا بیٹے کو بھی خدا یہ منصب اور عہدہ عطا کر رہا ہے، چونکہ ایک گھر میں باپ بھی نبی ہے تو علم اور نبوت خدا بیٹے کو بھی دے رہا ہے۔ اگر وہاں سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرے اور کہے کہ بات مالی میراث کی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ منصبی میراث ہے، نبوت کے عہدے کی میراث ہے جو باپ سے بیٹے کو مل رہی ہے، تو پھر پھنس جائے گا، کیونکہ ہم سوال کریں گے یہ بتا کہ یہ باپ اور بیٹا دونوں ایک گھر کا فرد ہیں یا الگ الگ گھروں کا حصہ ہیں؟ آیا ایک قبیلے سے ہیں یا الگ الگ قبیلے سے ہیں؟ آیا ایک خاندان سے ہیں یا دونوں الگ الگ خاندان سے ہیں؟ اسے ماننا پڑے گا کہ باپ اور بیٹا ایک خاندان سے ہے، ایک ہی خاندان میں باپ کو بھی نبوت اور عہدہ مل رہا ہے، بیٹے کو بھی نبوت اور عہدہ مل رہا ہے۔ اگر اسے مان گیا تو اسے یہ بھی ماننا پڑے
بات واضح کر پایا؟ اللہ اکبر، ایک بیوی ایک آیت قیامت تک مفسر حیران، کسے بچائے؟ اگر مال کی میراث کا اقرار کرے تو زہرا کا حق ثابت ہو، اگر مال کی میراث کا انکار کرے، منصب کی میراث کا اقرار کرے، ایک گھر میں 2 خدائی منصب جمع ہو گئے تو علی کا حق ثابت ہو، اور اگر کبھی غیظ میں آ جائے، کبھی جذبات میں آ جائے، دونوں قسم کی میراثوں کا منکر ہو جائے تو قرآن کی آیت کے جھٹلانے کا باعث بن جائے۔ اللہ اکبر، مفسر پریشان رہا۔ شہزادی کے قضیے کو بچانے کے لیے، شہزادی کے حق سے انکاری رہنے کے لیے کیا کہا؟ سب نے، اکثر نے آ کر یہاں لکھ دیا کہ یہاں نبوت کی میراث کی بات ہو رہی ہے۔ کس شے کی بات ہے؟ مالی میراث کوئی نہ سمجھے، خبردار۔ کیوں؟ کیونکہ نبی تو اپنے مال کا وارث بناتا ہی نہیں ہے۔ بزرگ کہہ گئے کہ نبی کا چھوڑا ہوا صدقہ ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ کہاں منصب کی میراث کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک محاورہ ہے عربی میں، فرار من المطر الى المیزاب، اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، لطف لیں گے جو نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ اگر انسان کہیں کھلے آسمان تلے کھڑا ہو اور بہت تیز بارش برسنا شروع ہو جائے اور اتنا شدید عقل مند ہو کہ کھلے آسمان سے بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑے اور دوڑ کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، بارش سے بچا کر پرنالے کے نیچے آ گیا، کچھ یہی حال اس آیت پر مفسروں کا ہوا۔ زہرا کے حق سے منکر ہوئے، علی کی امامت کا اقرار کرنا پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا آئیے اس تفسیر پر کچھ بات کریں۔ انبیاء کی میراث، انبیاء میراث میں کیا چھوڑتے ہیں، اسی سوال پر بات جاری ہے۔ کیا کہا مفسرین نے؟ اکثر مفسرین نے، امت کے اکثر بڑے بڑے مفسرین نے کہا کہ یہاں پر مالی میراث مراد ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ یہاں تو منصبی میراث مراد ہے، یعنی نبی اپنے بیٹے کو اپنے علم کا، اپنی نبوت کا، اپنے عہدے کا، آسمانی تعلیمات کا وارث بنا رہا ہے۔ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، ہم کچھ سوال کرتے ہیں اس تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ توجہ ہے؟ تھک کر تو نہیں سن رہے انشاءاللہ؟ اس تفسیر کو ذہن میں رکھ کر نبی اپنے بیٹے کو اپنے منصب کا، آسمانی تعلیمات کا وارث بنا رہے ہیں۔ مفسرین نے کیا کہا؟ یہاں مراد نبی کا علم ہے، نبی اپنے بیٹے کو اپنے علم کا وارث بنا رہا ہے۔ کون سا علم؟ نبی کو یہ علم کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے۔ نبی کو یہ علم کس نے دیا؟ نبی کو علم میں کیا دیا جاتا ہے؟ شریعت، دین، عقیدہ، عمل، خدا کو راضی کرنے کا طریقہ، یہ سب نبی کو علم میں سکھایا جاتا ہے۔ کیوں سکھایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، جواب دیجئے گا۔ نبی پر شریعت کیوں عطا کی جاتی ہے؟ نبی پر کتاب کیوں اتاری جاتی ہے؟ نبی کو علم کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ اپنی امت تک پہنچائے، تاکہ اپنی امت کو سکھائے۔ ہم نے آپ کی تفسیر کو مان لیا، زکریا وارث مانگ رہے ہیں تاکہ یحییٰ کو اپنے علم کا وارث بنائے۔ اب ذرا اس تفسیر کے تحت آیت کو دیکھیے گا۔ یرثنی، کیا کہا زکریا نے؟ اے خدا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے اطراف کے قریب میں موجود لوگوں سے ڈر رہا ہوں۔ زکریا کو خوف کس بات کا تھا؟ زکریا نے مانگا کیا تھا؟ وارث مانگا تھا۔ خوف کس بات کا تھا؟ توجہ کیجئے گا، نتیجہ پیش کر رہا ہوں چند جملوں میں۔ زکریا کو خوف اس بات کا تھا، اگر خدا نے مجھے میری نسل، میرے خون سے وارث نہ دیا تو غیر آئیں گے جو میری زندگی میں اپنے بنے بیٹھے ہیں لیکن میرے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، میرے خون سے نہیں ہیں،
وہ میرے مرنے کے بعد میرے غیر ہو جائیں گے اور میری میراث لوٹ کر لے جائیں گے۔ میں کیا کہوں، زکریا کا خوف تھا، قرآن نے آیت نقل کر دی۔ زکریا کو خوف ہے کہ میرے آس پاس بیٹھنے والے میرے مرنے کے بعد میری میراث لوٹ کر لے جائیں گے۔ اے خدا زندگی میں ایک وارث دے دے جو میری زندگی کے بعد میری میراث کی حفاظت کرے۔ ہم نے آ کر پوچھا یہاں میراث میں کیا ہے؟ آپ نے کہا یہاں میراث میں نبی کا علم ہے، یہاں میراث میں نبی کی شریعت ہے۔ ہم ایک سوال کریں گے، یہ بتائیے وہ جو زکریا کے اطراف میں بیٹھے تھے، وہ جن سے زکریا خوف کھا رہے تھے، وہ کون تھے؟ آیا زکریا کی امت میں سے تھے یا نہیں تھے؟ جواب آئے گا وہ زکریا کے امتی تھے۔ تو اگر زکریا کی میراث شریعت تھی اور یہ کہ جن سے زکریا خوف کھا رہے ہیں وہ زکریا کے امتی تھے، تو نبی کو شریعت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ امتی تک پہنچائے۔ اگر میراث سے مراد شریعت تھی تو زکریا اسے اپنی امت سے کیوں بچا رہے تھے؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے، مجھے اندازہ ہے۔ قرآن آسان کتاب نہیں ہے، عقیدوں کی حفاظت آسان کام نہیں ہے۔ مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ نبوت کے علم کی، نبی کو خدا جو علم دیتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ علم جو عام ہو، عمومی ہو، شریعت کا علم۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ نبی اپنی امت تک پہنچائے۔ علم نبوت کی دوسری قسم وہ علم جو خدا اپنے نبی کو خاص طور سے عطا کرتا ہے، مثلا مستقبل کی باتوں کا علم، علم منایا، علم بلایا، دنیا کے آئندہ حالات کیا ہوں گے، کون مومن مرے گا، کون کافر بنے گا مرے گا، کس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خدا اپنے نبی کو خاص علم عطا کرتا ہے جو تمام امت کے لیے نہیں ہوتا۔ مفسر نے آ کر بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہاں مراد زکریا کی نبوت، ان کا علم ہے کہ جس کا وارث یحییٰ کو بنایا جا رہا ہے۔ تو علم کی تو دو ہی قسمیں ہیں۔ اگر علم سے آپ کی مراد وہ علم ہے جو عام ہے، جو شریعت ہے، تو یہ علم تو نبی کو دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ امت کو سکھلائے۔ زکریا کو ڈر کس بات کا؟ اور اگر علم سے آپ کی مراد دوسری قسم ہے، خاص علم ہے، تو یہ دوسری قسم جب تک خدا اپنے کسی بندے کو نہ دے دے وہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو بھی زکریا کا اپنے بعد والوں سے ڈر کیسا؟ بات پہنچ گئی؟ تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہاں میراث سے مراد منصبی میراث نہیں ہو سکتی، فقط علم نہیں ہو سکتا، فقط نبوت نہیں ہو سکتی۔ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ نبی میراث میں کیا چھوڑ رہا ہے جو بعد والوں کو مل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سوال کا جواب اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ احزاب کی ایک آیت، اللہ اکبر۔ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کی خدمت میں آج مجھے اپنے نبی مصطفیٰ کی ولایت پڑھنی ہے۔ آج تک آپ مجھ سے علی کی ولایت سنتے رہے، آج مجھ سے محمد مصطفیٰ کی ولایت سنیے۔ توجہ ہے؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم نے علی کو بہت بڑھا دیا، تم نے علی کو والعیاذ باللہ تم نے علی کو محمد سے بڑھا دیا۔ جب ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تم نے علی کو محمد سے بڑھا دیا۔ ہم جواب یہ دیں گے تم نے ابھی ہمارے لبوں سے محمد سنا ہی کہاں ہے۔ علی تو انا عبد من عبید رسول اللہ ہیں۔ علی تو رسول خود علی کے جس کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ اپنے آپ کو رسول کے غلاموں میں سے غلام شمار کرتے ہیں۔ جس کے غلام ایسے ہوں آقا کیسا ہوگا؟
اکبر. علی تو وہ ہیں، ایک کلاس میں 40 شاگرد ہوتے ہیں، لیکن 40 کے 40 استاد کے دل کے یکساں قریب نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ 40 کے 40 استاد کی بات ویسی نہیں سمجھتے جیسی استاد سمجھانا چاہتا ہے، اور کلاس میں کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں. تو اب رسول کی کلاس تھی، بہت سے شاگرد تھے، رسول استاد تھے اپنے تمام اصحاب کے، عترت کے. علی وہ تھے کہ جو رسول کے سب سے ہونہار شاگرد تھے. علی کا کمال ہی یہ ہے کہ علی کی فضیلت ایک جملے میں پوچھی جائے تو جواب یہ ہوگا محمد مصطفیٰ کا سب سے اچھا شاگرد. یہ وہ شاگرد تھا کہ جو اپنے استاد کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا تھا. شاگرد شرارتی ہوتے ہیں نا، کلاس میں جب موقع ملتا ہے استاد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو کلاس میں آگے بیٹھ کر استاد سے علم لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو پیچھے کی جانب اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں. علی رسول کا سب سے اچھا شاگرد ہے کہ جس نے کسی لمحے میں، کسی موقع پر، دن ہو یا رات، توجہ کیجئے گا، دن ہو یا رات، جنگل ہو یا پہاڑ، میدان ہو یا صحرا، میدان ہو یا صحرا، دریا ہو یا سمندر، علی اس شاگرد کا نام ہے جس نے کبھی اپنے استاد کو تنہا نہیں چھوڑا. بدلے میں استاد نے علی کو وہ علم عطا کیا کہ پھر فرما گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو علی کی ولایت تو آپ سنتے رہتے ہیں. سوال ہے انبیاء میراث میں کیا چھوڑ کر گئے؟ جواب قرآن سے دوں گا. جواب میں آج آپ کو رسول اللہ کی ولایت سناؤں گا. جسے رسول کی ولایت سمجھ میں آ جائے اسے علی کی ولایت میں شک نہیں رہے گا. اور علی کی جملہ تبدیل کر کے کہوں گا، علی کی ولایت میں فقط وہی شک کرتا ہے کہ جسے رسول کی ولایت کا پتہ نہ ہو. جو رسول کا مقام نہ جانتا ہو وہ کبھی علی کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی ولایت بیان کی. آواز قدرت ہوا سورہ مبارکہ احزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ النبی اولا، نبی برتر ہے، نبی اولا ہے، نبی بلندر ہے، نبی ولی ہے. کس کا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم واموالہم. نبی مومنوں پر ان کی اپنی جان اور ان کے مال پر خود ان مومنوں سے زیادہ ولایت رکھتا ہے. جس طرح سے علی کی ولایت سن کے داد دیتے ہیں، نبی کی ولایت پر بھی تو داد دیجئے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم واموالہم. ارے جتنا کسی مومن کو اپنی ذات پر اختیار ہے، جتنا کسی مومن کو اپنے مال پر اختیار ہے، اس مومن سے زیادہ اس کی جان اور مال پر محمد مصطفیٰ کا حق ہے. کتنا حق؟ چاہے مومن کی ذاتی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو. کتنا حق کہ رسول کی پھوپھیزاد بیٹی ہیں جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. رسول نے انہیں حکم دیا کہ نکاح کیجئے. آپ کا نکاح میں پڑھ رہا ہوں اپنے صحابی زید بن حارثہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. تاریخ کہتی ہے، قرآن کی آیتوں میں بات آئی، تاریخ کہتی ہے اب نکاح ہے کس کا؟ ایک خاتون کا ایک مرد سے. کس کا مسئلہ ہے یہ؟ خود اس خاتون کا مسئلہ ہے. کس کا اختیار چلے گا؟ خود اس خاتون کا اختیار چلے گا. ایک جملہ ذمہ داری سے عرض کر دوں، امید ہے کہ برداشت کریں گے. خاتون کا نکاح اس حد تک اس کا ذاتی معاملہ ہے کہ دنیا میں فقط اس کے باپ یا دادا کے علاوہ کسی کو اس میں دخل نہیں ہے. بھائیوں کی بھی کوئی ولایت اور اختیار نہیں ہے.
باپ کا دخل کتنا ہے یا دادا؟ اگر باپ حیات ہے تو باپ کی بات مانی جائے گی، اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے، دادا حیات ہے تو دادا کی بات مانی جائے گی، اور اگر باپ اور دادا دونوں کا انتقال ہو گیا ہے تو خاتون اپنی مرضی کی مالک ہے۔ لیکن ولایت کیسی؟ توجہ کیجئے گا، باپ کو بیٹی کے عقد اور نکاح میں ولایت حاصل ہے۔ اسلام نے ولی بنایا ہے۔ کیسا ولی بنایا ہے کہ جب تک، توجہ کیجئے گا، جب تک باپ راضی نہ ہو بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر باپ راضی ہو اور بیٹی راضی نہ ہو تو تب بھی بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ باپ کی ولایت یہ ہے کہ جب بیٹی راضی ہو، اگر وہ راضی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا، اگر راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہیں بیٹی خود نکاح پر راضی نہ ہو، ذمہ داری سے شریعت محمدی پیش کر رہا ہوں، تھک کر نہیں سنیے گا، اگر کہیں بیٹی ہی راضی نہ ہو تو باپ کی رضامندی بھی کام نہ آئے گی۔ باپ کو ولایت ہے مگر ایک حد تک۔ رسول نے اپنی پھپھیزاد بہن کا نکاح اپنے صحابی زید بن حارثہ سے کرنے کی خواہش، ارادہ ظاہر کیا۔ جناب زینب بنت جحش راضی نہیں تھی۔ اب ذرا میرے نبی کی ولایت دیکھیے گا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، چاہے وہ تمہارے اپنے انتہائی ذاتی معاملے پر ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو تمہیں اپنے ذاتی معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ بیٹی راضی نہ ہو تو باپ چاہ کر بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ شہزادی زینب بنت جحش راضی نہیں تھی، مگر نبی کا امر تھا، آیت آئی ماننا پڑے گا۔ یہ ہے نبی کی ولایت، مومن پر اس کے مال اور اس کی جان سے زیادہ کی ولایت۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ رسول کو تو یہ ولایت مل گئی، رسول کے بعد یہ ولایت کہاں گئی؟ آخری جملے کل مکمل کروں گا، زحمتیں تمام کروں گا۔ یہ ولایت جو نبی کو ملی، یہ میراث کی دو قسموں میں سے کس قسم میں جائے گی؟ آیا مالی میراث ہے؟ نہیں، مال سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو وہ اختیار ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، یہ تو ان کے منصب نبوتی کا تقاضا ہے جو اللہ نے پورا کیا ہے کہ جب ہم تمہیں کائنات میں سب سے افضل بنائیں گے تو سب سے زیادہ با اختیار بھی بنائیں گے۔ بھائی فطری سا اصول ہے، جس کی پوسٹ سب سے بڑی ہوگی اس کا اختیار بھی سب سے بڑا ہوگا۔ اے نبی تو سب سے افضل، تیرا اختیار سب سے زیادہ۔ یہ اختیار کیا ہے؟ نبی کا منصبی معاملہ ہے، نبی کی منصبی میراث ہے۔ آیا یہ اختیار نبی کے بعد کسی کو ملا؟ اسی آیت میں سورہ احزاب جس میں اللہ نے اپنے نبی کی ولایت بتائی، اسی آیت میں اپنے نبی کے بعد یہ ولایت کسے ملی اس کا اعلان بھی کر دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، نبی مومنوں پر ان کی جان اور مال سے زیادہ صاحب ولایت و اختیار ہیں، حقدار ہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ نبی کے بعد اولو الارحام، قرابت دار، خونی رشتہ دار، آل اولاد، نبی سے زیادہ قریب ہے، نبی کے بعد اس منصب کی زیادہ حقدار ہے۔ کن کی نسبت؟ مہاجرین اور انصار کی نسبت۔ نبی کی میراث منصبی کی بات ہو رہی ہے نا، نبی کا اختیار، نبی کی ولایت۔ اے خدا، نبی کے بعد کس کو ملے گا؟ کیا امت کو ملے گا؟ امت میں کون ہے؟ یا مہاجر ہیں یا انصار ہیں، یا مکہ سے آئے ہوئے ہیں یا مدینہ میں رہنے والے ہیں؟ متفق ہو تو اظہار کیجئے گا، نتیجہ پیش کروں گا، زحمتیں تمام۔
خدا فرماتا ہے نبی کے بعد نبی کے قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب تر ہیں. قریب والے نبی کے اس عہدے کے زیادہ حقدار ہیں دور والوں کی نسبت. مہاجرین اور مؤمنین کی نسبت آل اور خونی رشتہ دار نبی کے اس عہدے کے زیادہ حقدار ہیں. آسان الفاظ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے جو اختیار اور ولایت تجھے دی ہے تیرے بعد سیدھا تیری آل کو مل جائے گی. توجہ کیجئے گا، یہ ہے نبی کی منصبی میراث. جب منصبی میراث مل جائے تو مالی میراث تو بطریق اولا مل جائے گی. بھائی ڈاکٹر کا بیٹا، پھر مثال پر آؤں گا تاکہ آپ تک بات پہنچا سکوں. ڈاکٹر کا بیٹا چاہے ڈاکٹر بنے یا نہ بنے باپ کا مال تو پائے گا. میراث مالی تو اسی کا حق ہے، وہ تو کسی اور کو نہیں جائے گی. سوال یہ ہے کہ آیا منصب بھی پائے گا یا نہیں؟ جب خدا نے اعلان کر دیا اے نبی آپ کے بعد یہ منصب آپ کے قرابت داروں کا ہے، جب منصب دے دیا تو مال تو خود بخود مل جائے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ دو جملے کہہ کر مصائب سے جڑ جاؤں گا. آخری جملے نتیجہ آج کی ساری گفتگو کا یہی منصب تھا. نبی کی یہ ولایت تھی، یہ اختیار تھا، یہ اقتدار تھا، یہ میراث منصبی تھی. مالی میراث اور منصبی میراث. ہم سے کوئی پوچھے آپ کی نگاہ میں ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے؟ ہمارے ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں آیات کی تفسیر یہ ہے کہ سلیمان نے داؤد سے مالی میراث کو بھی پایا اور نبوتی اور منصبی میراث کو بھی پایا. سلیمان کو داؤد سے نبوت بھی ملی، مال بھی ملا. یحییٰ زکریا کے ذاتی وارث بھی بنے، منصبی وارث بھی بنے. مال بھی پایا، منصب بھی پایا، نبی بھی بنے، علم بھی ملا، مال اور اسباب بھی ملا. اور یہی وجہ ہے نبی اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رسول نے میدان غدیر میں خطبہ غدیر رک کر سن کر پھر ہاتھ بلند کیجئے گا اس آیت کو. یہی وجہ ہے کہ نبی نے میدان غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان سے پہلے اسی آیت کی تلاوت کی تھی تاکہ ساری امت سے یہ اقرار لے لے کہ امتیوں پہلے یہ بتاؤ کیا میں محمد مصطفیٰ تم پر تمہاری جان اور مال سے زیادہ حقدار ہوں یا نہیں؟ جب سب نے کہہ دیا بلا یا رسول اللہ حقدار ہے، ہم پر ہماری جان سے زیادہ حق ہے، ہم پر ہمارے مال پر ہم سے زیادہ حق ہے. اب رسول نے کہا تھا الا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. جیسا حق تم پر محمد مصطفیٰ کا ہے ویسا ہی حق علی مرتضیٰ کا ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں، یہی وجہ تھی نبی کی ولایت. نبی نے پہلے اقرار لیا. کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں یہ طے ہے کہ جو اختیار نبی کو دیا گیا منصب نہیں بدلے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جب سلیمان کو داؤد کی میراث ملی تو نبی کا بیٹا نبی ہوا. نہ صرف اختیارات آئے بلکہ منصب نبوت بھی آیا. جب یحییٰ زکریا کے وارث بنے تو نہ صرف اختیارات آئے بلکہ نبوت بھی آئی. یہاں منصب نبوت منتقل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ محمد خاتم الانبیاء ہیں، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر اختیارات منتقل کیے جا رہے ہیں. غدیر میں ایک جملہ آگے بڑھا کر زحمت تمام. یہی معاملات تھے. نبی کو اپنی امت کو بتانا تھا کہ میرے بعد میرے اختیار کا وارث علی ہے. نہ صرف اختیارات کا، مال کا، اختیار کا، دونوں قسم کا وارث علی ہے. لہذا نبی نے خطبہ غدیر میں اعلان ولایت سے پہلے اس آیت کو پڑھا. اور شہزادی کونین بھی اپنے بابا کی میراث کا دعویٰ لے کر جب پہنچی ہیں دربار میں
تو فقط مال مانگنے نہیں گئی تھی، فقط مالی میراث مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ شہزادی بتانے گئی تھی وہ نبی جس کا یہ عہدہ تھا، اس نے میرے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ لہٰذا شہزادی نے خطبہ فدق میں ابتدا میں اس آیت کو پڑھ کر بتایا جو محمد کا اختیار تھا، جو محمد کے منصب کا تقاضا تھا، جو محمد کا ذاتی مال تھا، وہ سب کا سب محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو ملا۔ شہزادی تنہا مال کا سوال لے کر نہیں گئی تھی، اس مال کی اوقات ہی کیا ہے۔ شہزادی اپنا حق، اپنی میراث مانگنے گئی تھی، اس میراث میں مال بھی تھا اور اختیارات اور ولایت نبویہ بھی تھی۔ بس عزیزوں، بہت وقت لیا آپ کا، کچھ مشکل باتیں ہوئیں، آپ نے برداشت کی، خدا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ خدا ہمیں عقیدہ ولایت و محبت محمد و آل محمد پر قائم اور ثابت قدم فرمائے۔ مشکل گفتگو گزر گئی، کل سے آسان باتوں کا آغاز ہوگا۔ بات ہوتے ہوتے انبیاء کی میراث سے میرے نبی کی میراث تک آ گئی۔ کل سے انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی تو میرے نبی کے وارثوں کا تذکرہ ہوگا۔ ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں جو جس حد تک محسوس کر سکے۔ اگر نبی کے حقیقی وارثوں کو ان کی میراث مل جاتی، نہ صرف مالی بلکہ منصبی میراث بھی مل جاتی، جس کا جو حق تھا اسے مل جاتا، تو کربلا بپا نہ ہوتی۔ نہ صرف کربلا بپا نہ ہوتی، نواسۂ رسول کو اگر امت ان کا معین کردہ مقام عطا کر دیتی، نبی سے ان کی نسبت کو سمجھ لیتی، اگر نبی کو حاصل ولایت انہیں بھی دے دیتی، تو کربلا میں نواسۂ رسول پیاسا ذبح نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی تاریخیں آگے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، ہم روز عاشور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کل سے حسین کی عطرت اور حسین کی آل اولاد کی مصیبتوں کا تذکرہ شروع ہوگا۔ آج آخری شب ہے کہ جب ہم امام کی بارگاہ میں ان کے اصحاب باوفا کا پرسہ پیش کر سکتے ہیں۔ امام کے جتنا وقت ہوا، جتنا آپ نے برداشت کیا، جتنا میرا ساتھ دیا، دو اصحاب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں کب کہ جب حسین نے شب عاشور خیمے میں چراغ کو بجھا دیا اور ایک پیغام دیا، اے میرے اصحاب، رات تاریک ہے، چراغ بجھ گیا ہے، اگر کل ہمارا قتل یقینی ہے، اگر کوئی چھوڑ کر جانا چاہے تو چلا جائے، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ جب چراغ جلایا تو کیا منظر دیکھا، 72 میں سے ایک ایک نے اپنی تلوار کو گردن پر رکھا ہے اور سب کی جانب سے حبیب ابن مظاہر جملہ کہتے ہیں، اے حسین، اگر آپ کی راہ میں 70 مرتبہ بھی قتل کیے جائیں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ وہ اصحاب، اس موقع پر حسین نے فرمایا تھا، لا ارا اصحاب ان کا اصحابی، ارے جیسے صحابی مجھے ملے اس سے پہلے کسی کو نہ ملے۔ میں قربان ہو جاؤں ان پاکیزہ نفوس پر کہ جن کے بارے میں امام کے جملے ہیں، طبتم، تم پاک ہوئے، وطابت الارض التي فيها دفنتم، ارے جس زمین میں تمہیں دفن کیا گیا وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہوئی۔ یا لیتنا کننا معکم، اے اصحاب حسین،
کاش ہم آپ کے ہمراہ ہوتے، فنفوز معکم، ہم بھی آپ کے مانند کامیاب ہو جاتے۔ اس سے پہلے کہ اصحاب کے مصیبت پڑھوں، ایک جملہ محسوس کیجئے گا، بڑا دقیق اور گہرا جملہ ہے۔ حسین نے چراغ کو گل کیا، فرمایا جسے جانا ہے چلا جائے۔ یہ فرمانے کے بعد کافی دیر تک چراغ گل رہا، روشن نہیں ہوا۔ میرا آپ سے سوال ہے، محسوس کیجئے گا، جو پہنچ جائے حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیجئے گا، رونے میں نہ شرمائیے گا۔ حسین نے چراغ گل کیا، بہت دیر تک چراغ گل رہا، بہت دیر بعد روشن ہوا۔ کیا اس اثنا میں یہ گنجائش نہ تھی کہ جو چاہتا اٹھ کر چلا جاتا؟ کیا اندھیرے میں، تاریکی میں کسی کو خبر تھی کہ کون جا رہا ہے؟ حسین نے چراغ گل کر دیا تھا۔ محسوس کیجئے گا، ایک بڑا باریک نتیجہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حسین نے چراغ گل کر دیا تھا۔ احتمال تھا، امکان تھا کہ 72 میں سے کوئی بھی اٹھ کر چلا جاتا، کوئی ایک تو کیا سارے بھی اٹھ کر چلے جاتے۔ امکان تھا نا اپنی جگہ، بہت دیر تک چراغ گل رہا، لیکن اللہ رے حسین کا بھروسہ، اللہ رے حسین کا اعتماد، جب بہت دیر بعد چراغ روشن کرنے کی باری آئی تو حسین نے خود روشن نہیں کیا بلکہ ایک آواز دی، اے عباس چراغ جلا دو۔ ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں، حسین کو اپنے بھائی عباس پر اتنا بھروسہ تھا، حسین جانتے تھے کوئی بھی اٹھ کر جا سکتا ہے، لیکن میرا عباس چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جو پہنچ گئے اجرکم علی اللہ، باب الحوائج کی بارگاہ میں سلام اور پرسہ پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ نہیں عزیزوں، ایسے نہیں۔ یہ محرم کی راتیں گزر رہی ہیں، جانتے ہو یہ کون سی راتیں ہیں؟ وہ راتیں ہیں کہ جب حسین کربلا کے بیابان میں تنہا ہے۔ ہر دن گزرتا ہے اور گزرتے دن کے ساتھ یزیدی لشکر آتا ہے اور ایک جانب سے حسین کو گھیر لیتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، لشکر بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن حسین کے خیمے میں ان کی بہن زینب علیہ تشریف لائی اور ایک سوال کیا، بھیا ایک سوال ہے، دل بڑا گھبراتا ہے، بڑا بے چین ہے، اے بھیا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں لشکر یزیدی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ارے یزیدی لشکر کے مددگار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا کوئی ہماری مدد کو بھی آئے گا؟ اللہ اکبر۔ حسین کی غربت کو سلام۔ نہیں معلوم بھائی کے پاس بہن کے اس سوال کا کیا جواب ہوگا۔ ہاں ایک جواب تھا اور جواب کا نام تھا حبیب ابن مظاہر۔ خط گیا، حسین کربلا میں ہیں، قاصد کوفہ پہنچا، حبیب کے دروازے پہ دستک ہوئی، حبیب دسترخوان پہ ہیں، پوچھا کون ہے؟ جواب آیا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ کون ہے حبیب؟ حبیب صحابی رسول ہیں رضوان اللہ علیہ، حبیب حافظ قرآن ہیں، حبیب اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہے، حبیب حسین کے بچپن کا دوست ہے۔ قاصد آیا، لرز گئے، اٹھے، دروازے پر آئے، کیا پیغام لایا ہے؟ میرا آقا خیر سے تو ہے؟ قاصد نے خط دیا، حبیب نے خط کھول کر پڑھا،
من الحسین ابن علی الى رجل فقیح حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی جانب سے مرد فقیح عالم مرد حبیب ابن مظاہر کی بارگاہ میں، اما بعد 2 جملوں کا خط لکھا۔ جب مشکل وقت ہونا تو دوست کو بلانے کے لیے زیادہ طویل بات کی ضرورت نہیں ہوتی، دوست وہ ہوتا ہے جو اشارہ سمجھ کے آ جاتا ہے۔ حسین نے 2 جملے لکھے، اما بعد، اے حبیب تم رسول سے مجھ حسین کی نسبت اور تعلق کو جانتے ہو، اے حبیب آج کربلا میں نواسہ رسول حسین پیاسا اور تنہا رہ گیا ہے، اے حبیب ہماری مدد کو آ جاؤ۔ خط تمام، والسلام۔ حبیب نے خط کو پڑھا ہے، سمیٹ کر جیب میں رکھا ہے۔ زوجہ نے تڑپ کر پوچھا ہے حبیب کیا کہا؟ کہتے ہیں نواسہ رسول کا خط ہے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں ہیں، دشمن کی فوجوں نے گھیر لیا ہے، مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ زوجہ نے تڑپ کر پوچھا تو کیا ارادہ ہے؟ امتحان زوجہ کی خاطر کہتے ہیں کہ میں حسین کی کیا مدد کروں گا، میں تو خود بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کربلا کی مستورات کی عظمتوں کو سلام۔ زوجہ حبیب نے جب یہ جملہ سنا چہرے پر جلال آیا۔ اے حبیب اگر تو نہیں جانا چاہتا لا اپنی تلوار مجھے دے دے، میرا زیور تو لے لے، نواسہ رسول بلا رہا ہے، میں مدد کو جاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زادارو، حبیب نے زوجہ کے اس جذبے پر اشعش کی۔ کوفے کا ماحول بڑا سنگین ہے، حالات کشیدہ ہیں۔ ابن زیاد چن چن کر لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے۔ غلام کو حکم دیا میری سواری کو تیار کر اور کوفے کے شہر کے باہر جا کر فلاں مقام پر میرا انتظار کر، میں رات کی تاریکی میں آؤں گا اور اپنے مولا کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب گھر سے چلے ہیں، رات تاریک ہو گئی ہے۔ حبیب غیر معروف راستوں سے ہو کر کوفے سے باہر پہنچے ہیں۔ حبیب کو اپنی سواری کے پاس پہنچنے میں کچھ دیر گزر گئی۔ جب سواری کے نزدیک پہنچے تو کیا منظر دیکھا؟ غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے کھڑا کہہ رہا ہے اے اسپ باوفا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر زہرا کے لال کی مدد کو جاؤں گا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ حبیب نے جب یہ جملہ سنا سر جھکا کر رونے لگے۔ اللہ اللہ، زہرا کے لال پر اتنی غربت آ گئی کہ ایک غلام زیادہ ترس کھا رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ ہاں زاداروں، گریے کی راتیں آ گئی ہیں، اب مصائب طویل ہوں گے۔ حبیب ادھر کوفے سے کربلا چلے ہیں، ادھر حسین نے عباس کو حکم دیا اے عباس خیمے سے باہر تشریف لے جائیے، استقبال کیجئے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ ادھر زینب کو بلایا ہے، زینب پوچھتی تھی نا میری مدد کو کون آئے گا، دیکھ میرا حبیب آ رہا ہے۔ حبیب پہنچے ہیں، حسین نے سینے سے لگایا ہے، مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ اما فضہ خیمے سے باہر آئی ہیں۔ اے حبیب، حسین کی بہن زینب نے سلام کہا۔ حبیب کو لشکر حسین، اصحاب حسین میں وہی مقام حاصل تھا کہ جو اہل بیت میں عباس کا تھا۔ عباس کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر لشکر حسینی کے علم بردار تھے۔ یہی وجہ ہے نا کہ روز عاشور حبیب بار بار پوچھتے تھے اے آقا اجازت دیجئے، حسین منع کر دیتے تھے۔ حبیب بار بار سوال کرتے، حسین روک دیتے، بالآخر اجازت دے دی۔ حبیب میدان جنگ میں گئے، بوڑھے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اس بڑھاپے میں حبیب نے 30 سے زیادہ اشقیاء کو واصل جہنم کر دیا۔ جب زخموں کی تاب نہ لا سکے تو اپنی سواری سے زمین کربلا پر آنے لگے۔
آتے آتے حسین کی بارگاہ میں آخری سلام عرض کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین دوڑ کر حبیب کے لاشے کے پاس پہنچے ہیں، دیکھا روح قفض عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آخری جملے زحمتیں تمام کروں گا۔ حبیب نے حسین پر جان کو قربان کیا۔ واقعہ کربلا میں شہادت حسین کے بعد 11ویں محرم کو جب تمام اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفے کی جانب لے جایا جانے لگا تو شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ حبیب کے جوان کو کوفے میں خبر مل گئی کہ میرا بابا قتل ہو گیا ہے۔ جب قیدیوں کا یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، حبیب کا جوان بیٹا فوج اشقیاء کے پاس آیا، یہ جو نیزے پہ بلند سر ہے میرے بابا کا ہے، یہ مجھے دے دو۔ جواب ملا یہ حاکم شام یزید لعین تک پہنچانے ہیں۔ کہتا ہے جتنا انعام وہاں سے ملے گا مجھ سے لے لو، میرے باپ کا سر ہے۔ جواب ملا وہاں سروں کی گنتی کی جائے گی۔ پلٹ گیا، جب یہ قافلہ اللہ اکبر سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، آخری جملے زحمتیں تمام، جو اب تک نہ رویا اب ضرور روئے گا۔ ہاں عزاداروں، جب قیدیوں کا قافلہ کوفہ شہر کی حدود سے باہر نکلا، یہی حبیب کا جوان بیٹا ہے، اپنے ساتھ اپنے کچھ دوست گھڑ سواروں کو لے کر آیا، تلواریں میانوں سے نکالی، لعینوں میں جو حبیب کے سر کا نیزے بردار تھا اس پر حملہ کیا، اسے واصل جہنم کیا، اپنے باپ کا سر نیزے سے اتارا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، کلیجہ چیر دیتا ہے یہ جملہ، سر کو پیٹ کر ماتم کرنا۔ ایک جملہ کہا، اے بابا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا۔ سید سجاد نے یہ جملہ سنا، سر کو جھکا لیا، اے بابا اپنے جوان کو معاف کرنا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں عزیزوں، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، بڑے گرا قدر ہیں۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب ناظرین مادر حسین کے لیے، دختر رسول کے لیے، اس مظلومہ ماں کے لیے، اس غریبہ ماں کے دل کی ڈھارس کا باعث قرار دینا۔ بار الہا اس فرش ازا کے صدقے، ناسوؤں کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہا جو مومنین و مومنات فرش ازا پہ تشریف فرمائے، دل میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، بار الہا تجھے سید سجاد کے دل میں موجود ادھوری حاجتوں کا واسطہ ان تمام کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ حسین کی غربت کا، حسین کی مظلومیت کا، بار الہا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ بار الہا مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ بار الہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہا سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔